شکل میں دیکھا تو اس شہر میں ایک بھی بچہ زندہ نہ رہتا، سب ہلاک ہو جاتا۔ اگر اس وقت تو مجھ سے بات کرتا جس وقت تو نے مجھے جوان آدمی کی شکل میں دیکھا تھا تو اس شہر میں ایک بھی جوان آدمی نہ رہتا، سب ہلاک ہو جاتے۔ اگر تم مجھ سے اس وقت بات کرتا جس وقت تو نے مجھے بڑے آدمی کی شکل میں دیکھا تو اس شہر میں ایک بھی بوڑھا زندہ نہ رہتا، لیکن تو نے مجھ سے اس وقت بات کی جبکہ میں بیل کی شکل میں ہوں تو گویا کہ شہر میں ایک بھی بیل زندہ نہیں رہے گا، کیونکہ میں جو بنا ہوں اب بیلوں کے اوپر اتروں گی۔ تیرے اوپر اللہ نے بلا کو ڈال دیا۔ یا اولیاء کرام اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اس شہر کے اندر اس گاؤں میں جتنے بیل تھے سب کے سب ہلاک ہونے لگے، یہاں تک کہ اگر بیل کا مالک دیکھتا کہ اب یہ بیمار ہو گیا ذبح کرتا تو اس کا گوشت خراب ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ولی کے طوفان جو بلا آدمیوں پہ اتر رکھی تھی جانور کے اوپر اتار دیا۔ یہ اولیاء کرام ہیں، یہ ان کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے طوفان بلاؤں کو دفع کرتا ہے۔ ارے ان کے طوفان کو اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، ان کے طوفان بخشش کرتا ہے۔ ایک خاص بات میں بتا دوں آپ کو، جیسا کہ لوگوں کا ذہن ہے، میں نے جو آیت پڑھی اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے ولی متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، خیرے خیرے نفسو خیرے نہیں ہوتے ہیں، ہے نا۔ جیسے کہ آج لوگوں کے مزاج جہاں لمبی لاٹیاں رکھنے والوں کو دیکھ لیا، لمبی چٹائیں بڑھا بڑھا کے کمر تک انہوں نے کر لیا، کئی انگوٹیاں پہن لی تو کہتے ہیں کہ بہت پہنچا ہوا بہت اونچا بابا ہے۔ ارے جبکہ حدیث پاک میں تصریح یہ کی گئی کہ چاہے وہ ہواؤں میں اڑتا ہو یا پانی پہ چلتا ہو یا کوئی اور کرتب دکھا لے، وہ ولی نہیں ہو سکتا جب تک کہ سرکار کی سنتوں کا پابند نہ ہو، شریعت مصطفیٰ کا پابند نہ ہو۔ آپ چمتکار کو کرامت نہ سمجھے، الاستقامت خیر من الفی کرامت، ایک استقامت شریعت کے ایک مسئلے پہ عمل کرنا ہزار کرامتوں سے بہتر ہے۔ وہ کتنی کرامتیں کیوں نہ بتا لے، اگر شریعت کے خلاف کام کرتا ہے اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے ولی متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، اور جتنے ولی ہیں آپ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں یہ سب مدرسے سے ہو کر گزرتے۔ مدرسہ حسین اعظم کا ماشاء اللہ سنگ بنیاد ہے، حضرت مولانا عبدالی صاحب کی یہ چابچیں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ناگپور شہر کے ہر محلوں میں ایسے مدرسے ہونے چاہیے، بہت سخت ضرورت ہے۔ آج قوم کی بہر روی، نوجوانوں کے بہتے ہوئے قدم، نوجوانوں کی دین سے دوری، سنتوں سے نفرت، یقیناً یہ مدرسے ضرورت کے حامل ہیں، اور نوجوانوں کو سیٹل کرنے کے لیے ہر محلوں میں ایسی مدرسے کی ضرورت ہے۔ بہت سے پاک مدرسے میں پڑھے ہیں، غریب نواز مدرسے میں پڑھے ہیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی مدرسے میں پڑھے ہیں، بابا فرید چندر شکر مدرسے میں پڑھے ہیں، محبوب علاقی مدرسے میں پڑھے ہیں، یہاں تک کہ شاہین صاحب کے اقلیم سیدنا سرکار بابا تاج الدین مدرسے میں پڑھے ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ سرکار بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کو کامتی کے مدرسے میں داخل کیا گیا۔ آپ پڑھ رکھے ہیں، استاد پڑھا رکھے ہیں، حضرت مولانا عبداللہ صاحب یعنی عبداللہ بابا کہتے ہوئے آ گئے۔ جیسے ہی پہنچے تو استاد سے کہتے کہ اسے کیا پڑھا رہا ہے، یہ تو پڑھا ہوا۔ لیکن بتقاض بشری بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن میں عربی، اردو، فارسی، ہندی، انگلش یہ ساری زبانیں سیکھ لی تھی۔ سرکار بابا تاج الدین کو یہ ساری زبانیں آتی تھی۔ وقت کے جتنے اولیاء کرام آپ مدرسے کو معمولی چیزیں نہ سمجھیں۔ علامہ حسن رضا صاحب نے بڑی سی بات کہی تھی اس سے پہلے کہ اگر مسجدیں نہ ہوں تو نماز ہو سکتی ہے، لیکن مدرسے نہ ہو تو نماز نہیں ہو سکتی۔ مسجدیں نہ ہو تو آپ گھر میں پڑھ سکتے ہیں، میدان میں پڑھ سکتے ہیں، پہاڑوں میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن مدرسے نہ ہو تو عالم کہاں سے ملیں گے، امام کہاں سے ملیں گے، حفاظ کہاں سے ملیں گے۔ اور یاد رکھو یہ مدرسوں کی ویرانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اقامت ہو چکی ہوگی، لوگ صفیں بنا کے کھڑے ہو چکے ہوں گے، لیکن مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے امام نہیں ہوگا۔ لوگ کہیں گے کہ تو آگے بڑھ، تو آگے بڑھ، امام نہیں ملیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ مدرسوں کی طرف سے توجہ ہٹا دیں گے، لوگ مدرسوں میں تالے لگا دیں گے، مدرسوں سے بغض و حسد رکھیں گے۔ حضرات محترم، یہ مدارس اسلامیہ ضرورت ہے، آپ اسے فروغ دیجیے، کیونکہ آج مدرسے نہ ہونے کی وجہ
سے ہماری قوم جہالت کا شکار ہو رکھی ہے. آج مسلم نوجوانوں کے اندر اتنی جہالت ہے کہ ایک مسلم نوجوان سے آپ غسل کا طریقہ پوچھ لیجیے نہیں پتا, وضو کے فرائض پوچھیے نہیں معلوم, نماز کا صحیح طریقہ پتا نہیں, نماز کے لیے کتنی چیزیں شرط ہے اس کی خبر نہیں. کیوں؟ کیونکہ محلے میں مدرسہ نہیں, اور جب مدرسے کی صورت دیکھا نہیں تو دین سیکھے گا کہاں سے؟ آگے چل کے وکیل لڑکا جب بڑا ہوا مدارس سے دور رہا, علماء سے دور رہا, دینی تعلیم سے دور رہا, تو وکیل لڑکا عقیدت کے نام پر کئی بہت سے برے کام کرتا ہے. میں نے کل یہ بات بھالدہ میں بھی اپنی تقریر میں بیان کی کہ آج ہماری جہالت کا عالم یہ ہے کہ ہم عقیدت اور محبت کے نام پر شریعت کا نقصان کرتے ہیں, شریعت کی نافرمانی کرتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں. بزرگان دین کے اولیاء کاملین کے عرس منانا یقیناً یہ ہماری عقیدت ہے, یہ محبت ہے, لیکن اسی محبت کے نام پر آپ دیکھیے کتنی بے حرمتی ہو رہی. کل بہت سے لوگوں نے جمعے کی نماز چھوڑے, بہت سے لوگوں نے. اس جہالت بھی تو کیا, اولیاء کرام کی بارگاہ میں باجے بجاتے ہوئے, ڈھول نکالتے ہوئے, سندلے اور نہ جانے کتنے بےہودہ طریقے سے حاضری دے رہے ہیں. کیا یہی تعلیم ہے؟ یہ سارے نوجوان اسی چیز کا شکار ہے کہ مدرسے سے دور ہے. اس لیے مدرسے کی بہت سخت ضرورت ہے. آپ مدرسہ تعمیر کریں اور بڑھ چڑھ کر اس کی تعلیمی معیار کو بڑھانے کے لیے خوب سے خوب آپ اس میں حصہ لیں, کیونکہ جب بچہ مدرسہ جائے گا تو اولیاء کرام کا وفادار بن کے نکلے گا, وہ اللہ والوں سے محبت کرنے والا نکلے گا, کیونکہ جانتا ہے کہ اللہ والے کی ضرورت ہے. اللہ والے یقیناً یہ ہماری ایسی عظیم ضرورت ہے کہ ان کی وجہ سے ہمارا دین بھی سلامت ہے اور ان کی وجہ سے ہماری دنیا بھی سلامت ہے. اور قسم خدا کی کل ہماری قیامت بھی سلامت ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر گناہوں کو معاف کرتا ہے. کیسے معاف کرتا ہے؟ بس ایک مثال آپ اس تعلق سے سماعت کریں. اگر کسی کا انتقال ہو جائے, کسی کا انتقال ہو جائے, مسلمان ہے, دنیا میں کیسا تھا, کبھی مسجد میں نہیں آیا لیکن مرا مسلمان ہو کر, شراب پیتا تھا, جوا کھیلتا تھا یا اور کوئی ناجائز کام کرتا تھا, لیکن مرا ہے ایمان پر. جب اس کا انتقال ہو گیا تو اسے غسل دیا جاتا ہے, اسے کفن پہنایا جاتا ہے اور بڑی شان سے اسے سجایا جاتا ہے. اب وہ خود اس کے تیار نہیں ہو رہا ہے, اب تمہیں اسے غسل دینا پڑے گا, تمہیں اسے کفن پہنانا پڑے گا, تمہیں اسے سرما لگانا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کیونکہ احمد مختار کے دیدار کے لیے جا رہا ہے, رسول پاک کے دیدار کے لیے جا رہا ہے. اب تمہیں سجانا پڑے گا, خود نہیں جائے گا, اٹھا کے پہنچانا پڑے گا. میت کو غسل دے دیا گیا, کیا تھا کیا نہیں تھا, نماز پڑھتا تھا نہیں پڑھتا تھا, دین میں تھا نہیں تھا, لیکن مرا ایمان کے ساتھ ہے. یہی فتویٰ ہوگا کہ اسے غسل دیا جائے گا, کفن پہنایا جائے گا اور اس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی, احترام سے اسے قبر تک پہنچایا جائے گا. آپ نے اسے تیار کیا, جنازہ سامنے رکھ دیا. اب کوئی مریض کا گان ایسا نہیں ہے جو آگے بڑھ کے کہہ دے کہ اس سے میرا جھگڑا تھا, اسے پیچھے اٹھا کے رکھو. یہ آدمی شراب پیتا تھا, اسے پیچھے رکھو. یہ جوا کھیلتا تھا, اسے پیچھے رکھو. کوئی بھی اعتراض نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا ہے. اب تو یہ آگے رہے گا, اتنے آگے رہے گا کہ ایمان سے بھی آگے رہے گا. ایمان سے اوپر گیا دنیا سے, ایمان سے آگے. جنازے کی نماز ہوئی. اب جب جنازہ لے کر چلے تو حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میت کو کاندھا دو. بخاری شریف کتاب الجنائز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جنازے میں شریک ہو, یعنی جنازے کی نماز پڑھے, اسے ایک قرات ثواب ہے, اور جو تدفین تک رکے اسے 2 قرات ہے. لوگوں نے کہا ابو ہریرہ یہ 2 قرات کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے کہ 2 پہاڑ کے برابر ثواب. میت میں آتا ہے تو 2 پہاڑوں کے برابر ثواب. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب وہ جنازے کو لے کے چلے گا, جتنے قدم چلے گا تو ہر ایک قدم کے بدلے ایک گناہ کبیرہ معاف ہوگا. ایک گناہ کبیرہ. اور باہر شریعت میں آپ دیکھیں تو لکھا ہے کہ حتمی ہے, یقینی, یعنی ایک گناہ کبیرہ اس کا معاف ہوگا. جس سے اٹھا کے نہیں جا رہا ہے, جس سے دنیا میں نفرت کرتا تھا, جس سے جھگڑا کیا کرتا تھا, جس سے بات نہیں کرتا تھا, لیکن آج جب اسے لے کے چلا ہے تو اب اسی کی وجہ سے ہر قدم پہ ایک گناہ معاف ہو رہا ہے. اچھا یہ نہ سوچے کہ وہ ڈولا لے کے جا رہا ہے تو معاف ہو رہا ہے. اگر ایسا رہتا تو لوگ مسجد میں آتے, مانکاپور کے ڈولا روز صبح نکالتے اور 4 لوگ پورا محلہ گھومتے اور کہتے گناہ معاف ہو رہا ہے. ڈولا اٹھانے کی وجہ سے نہیں,
بلکہ جو ڈولے پہ لیتا ہے ایمان کے ساتھ جا رہا ہے اس کے اوپر ہر قدم پہ گناہ کبیرہ معاف ہو رہا ہے. تو جب ایک عام مسلمان کے ایمان کی شان یہ ہے کہ اس کی وجہ سے گناہ معاف ہو تو اولیاء کرام کی شان کا عالم کیا ہوگا, اللہ والوں کے مقام کا عالم کیا ہوگا. ارے اللہ تعالیٰ تو ان کے اوپر اتنے گناہ معاف کرتا ہے کہ آپ سبیر تراویح شریف میں دیکھیں حضرت میر عبد الواحد گرامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھتے, نماز سے فارغ ہوتے تو آپ کو نماز کے بعد یہ آواز آتی کہ عثمان مانگو کیا مانگتے ہو, تو آپ کہتے کہ مولا تجھے چاہتا ہوں, اللہ فرماتا عطا کیا, پھر کہتا ہے کہ مانگو کیا مانگتے ہو, تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ مولا امت مصطفیٰ کی مغفرت چاہتا ہوں. اللہ فرماتا ہے کہ عثمان میں نے تیری اس نماز کے اوپر 30,000 نبی کے امتوں کو معاف کر دیا. تو حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ ایک نماز پڑھے 30,000 امت مصطفیٰ کی مغفرت ہو جائے, اور 5 نماز کے بعد آپ کو یہ سزائیں آیا کرتی تھی کہ ہم نے تمہاری نماز کے اوپر گناہگاروں کو بخش دیا. اولیاء اکرام یقیناً ضرورت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر مغفرت کرتا ہے. بس آخری بات سرکار بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ. سرکار بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ, کیونکہ تاج الاولیاء یہ بھی وقت بڑا کم ہے اور بہت ساری باتیں میں خود سوچ کر آیا تھا, اور مولانا عبدالی صاحب نے بھی کہا کہ تھوڑا سا اصلاح کے اوپر بھی بیان کرے, انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پہ بیان ہوگا, وقت بھی کم ہے. سرکار بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ مادر صاحب ولی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کمالات سے آپ کو نوازا ہے یہ سرکار بابا تاج الدین جانے, اور عطا کرنے والا آپ کا رب اللہ جل شانہ جانے کہ اللہ نے کس مقام پہ آپ کو پہنچایا ہے. سرکار بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ جب پاگل خانے سے سکردرا چلے گئے, اور سکردرا میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, وہیں بیٹھے رہا کرتے تھے, لوگ آتے تھے آپ کے پاس میں, آج بھی جگہ موجود ہے, اور وہ محل بھی راجا کا موجود ہے جہاں پہ آپ کو رکھا تھا اس نے. تو ایک بابا عبدالصمد یہ بائیسن کے رہنے والے تھے, یہ بھیٹی پور سے سرکار بابا تاج الدین کی بارگاہ میں آئے, یہ دعا تعریف کرتے تھے. سرکار بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اس لیے آئے کہ آپ نگاہیں کرم کر دیں اور کشت پیدا ہو جائے. کشت کہتے ہیں چھپی ہوئی بات کو جان لینا. کوئی سامنے آپ کے آگے بیٹھا اور وہ زبان پہ کچھ کا, اس سے پہلے آپ اس کے دل کی باتوں کو جان لیں, اسے کشت کہتے ہیں. آپ تو سبق کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں کہ بڑے مجاہدے کرنے پڑتے ہیں کشت کے لیے, بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہے, ترک جلالی ترک جمالی, اور نہ جانے کیسی کیسی غذاؤں کو چھوڑنا پڑتا, تب کہیں جا کے آدمی کشت کی اس منزل پہ فائد ہوتا, وہ بھی بڑا مختصر. لیکن اتنی بڑی چیز مانگنے چلے آئے, سرکار بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے, اتفاق سے آپ بیڑی پی رہے تھے. بابا عبدالصمد آئے کنارے کھڑے ہو گئے, ابھی زبان سے کچھ نہیں کا, دل میں سوچ رہے کہ حضور اگر نگاہ کرم کر دے اور قصد پیدا ہو جائے تو پھر میرے دعا تعبیر سے 4 سال لگ جائیں گے, لوگ زیادہ سے زیادہ میرے پاس آئیں گے. یہ دل میں ابھی سوچ کے کھڑے ہیں. سرکار بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی طرف دیکھا اور اشارے سے قریب بلایا. جب قریب آئے تو سرکار بابا تاج الدین نے کہا کہ لوگ کش لگا, پھر ان کی طرف دے دی. انہوں نے لیا, ایک کش لگایا, جیسی کش لگایا تو کش پا گیا. یعنی تاج الاولیاء کی شان سے نوازے. ایک پیڑھی کے کش میں کش پتا کر دیا. بابا عبدالصمد بڑے خوش ہو گئے, چلے گئے. اب تو خوب چل پڑی, خوب مجمع ان کے پاس, کہاں کہاں سے لوگ علاج کے لیے آ رہے ہیں, بہت بڑے عامل ہیں, ان کے تعویذ میں بڑا اثر ہے, اور بغیر کچھ پوچھے ہوئے دلوں کے حالات بتا دیتے ہیں. ایک عورت, اس کا بچہ بیمار تھا, بیمار بچے کو لے کے پہنچی. اتفاق ایسا کہ اس وقت وہ ناپاکی کی حالت میں تھی, اس کے مہینے کے ایام چالو. بابا عبدالصمد اپنے کشت سے جان لیے کہ ناپاک ہے, غصے میں آ گئے اور کہتے ہیں کہ اس حالت میں ہمارے پاس چلی آئی, یا نکل جا, اور دوبارہ کبھی اس حالت میں ہمارے پاس نہیں آنا. وہ بیچاری بچے کو اٹھاتی روتے ہوئے چلی آئی. بچہ بہت بیمار ہے, کسی نے کہا کہ ایک کام کر, ناگپور میں سکردرا چلی جا, وہاں پہ سرکار بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ ہے, وہ دعا کریں گے تیرا بچہ اچھا ہو جائے. وہ عورت کہتی کہ ایک نے تو دھکار دی, تب وہ دھکارتے نہیں, چلی جا. وہ بچے کو گھر میں چھوڑتی ہے, سفر کیا, ناگپور آئی, سکردرا پہنچی.
سرکار بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے اسی انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ آپ کو گھیر کے کھڑے ہیں، وہ عورت ڈرتے ہوئے گھبراتے ہوئے اس قریب پہنچی اور جیسی قریب گئی تو سرکار بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ گئے اور کھڑے ہو گئے اور بھیگی پور کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں کہ عبدالصمد ایک لوٹا بھر پانی تھا جو گندا ہو گیا، تاج الدین اپنے وقت کا سمندر ہے جو گندا نہیں ہوتا ہے، گندگی کھود کیا کرتا ہے۔ پھر آپ نے بھیگی پور کی طرف منہ کر کے کہا عبدالصمد سسپینڈ جیسے ہی کہا عبدالصمد سسپینڈ تو جتنا دیا تھا سب چھین دیا، جتنا ٹچ تھا سب قلب کر لیا اور پھر اس خاتون سے کہا کہ جا اللہ تیرے بیٹے کو شفا عطا فرمائے۔ یہ سرکار تاج الدین کی شان ہے، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم آپ کے شہر میں رہ رکھے ہیں اور ہماری عقیدت محبت پکار کے کہہ رہی ہے کہ یا سرکار تاج الدین جسے آپ بڑھاتے جسے آپ اٹھاتے اسے کوئی گرا نہیں سکتا اور جسے تاج الدین گرا دے اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ انہی اولیاء کرام کے سائے میں ہمیں رکھے تا زندگی ان کا وفادار بن کر ہم اپنی زندگی گزارے اور آنے والی نسلوں کو بھی ان کی وفاداری کا سبق پڑھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔